الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رمضان المبارک میں کسی مسکین کو صدقہ دے تو اس کے لیے اس قدر ثواب ہوگا کہ گویا اس نے دنیا کی تمام چیزیں صدقہ میں دے دیں، یعنی دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام مال و دولت کو دینے کا ثواب اس بندہ مومن کو ملے گا جو رمضان شریف میں کسی مسکین کو صدقہ دے۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں آپ رکھ لیں کہ یہ تو مطلقاً حکم ہے کہ کسی مسکین کو اگر اس نے صدقہ دیا، لیکن صدقہ دینے سے پہلے یہ غور و فکر کر لیں کہ اگر اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے اور اس کو اگر دیا اس نے تو اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے نا۔ سب سے پہلے جب آپ کچھ دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نظر دوڑائیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں کوئی مفلس، کوئی پریشان حال ہے تو اسے پہلے امداد کریں، ہے نا۔ اور اسے دیتے وقت یہ احسان بھی نہ جتائیں کہ ہم تم کو دے رہے ہیں، ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اس انداز سے آپ دیں کہ اس کو احساس بھی نہ ہو اور اس کا کام بھی بن جائے، اس انداز سے دینا چاہیے۔ اور جو کوئی رمضان المبارک میں ایک رکعت نماز پڑھے گا اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 2,00,000 رکعت پڑھنے سے ملتا ہے۔ پیارے بھائیو، رمضان شریف میں کوشش کریں کہ نماز پنجگانہ چھوٹنے نہ پائے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات کو بھی ادا کریں، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ آپ سالوں بھر جتنی عبادت کرتے ہیں اگر اس طرح سے آپ رمضان شریف میں عبادت کر لیں تو پھر آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائے۔ جو کوئی رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، ابھی آپ حدیث شریف سن رہے ہیں، آپ نے سبحان اللہ کہا، غیر رمضان میں اگر آپ نے سبحان اللہ شریف پڑھا تو اس کا ثواب جو ملنا ہے آپ کو ملے گا، لیکن رمضان شریف میں اگر آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ شریف کہا تو اس کا ثواب کس قدر ملتا ہے دیکھیں حدیث پاک۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رمضان مبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان المبارک میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے ملتا ہے۔ 1,00,000 مرتبہ پڑھنے سے جتنا ثواب ملنا ہے وہ ثواب ایک مرتبہ سبحان اللہ شریف پڑھنے سے رمضان شریف میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو کوئی رمضان المبارک میں کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا، مستحق کو کپڑا پہنائے تو فتن ہو یا جس طرح سے بھی آپ اس کے کپڑا پیش کر دیا تو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اس کو 60,00,000 جنتی حلے پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک کپڑا پہنانے میں کتنا پیسہ لگے گا؟ بمشکل 500-600 روپے، 700 روپے، 1000 روپے، ہے نا۔ لیکن قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی جنتی حلہ، اور وہ بھی ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، بلکہ جنتی حلہ اللہ تبارک و تعالی اس کو 60,00,000 پہنائے گا۔ اور جو کوئی رمضان المبارک میں بھوکے کو کھانا کھلائے گا یا روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اس کو اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جس نے بقدر پوری زمین کے
غیر رمضان المبارک میں اللہ کی راہ میں سونا خیرات کیا ہو، پورے روئے زمین کے وزن کے برابر سونا غیر رمضان میں خیرات کرنے میں جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب رمضان شریف میں کسی روزے دار کو افطار کرانے سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان میں جو خوش نصیب اپنی پاک کمائی سے کسی مسکین کو کھانا کھلا دے اس کا اس قدر ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے دنیا کی تمام اشیاء خیرات کر دی، اور ایک رکعت نماز کا ثواب 2,00,000 رکعت کے برابر، اور ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر۔ بس میرے پیارے بھائیوں، یہ مبارک مہینہ تو اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ جتنی آپ کو توفیق ہو اتنی زیادہ رحمتیں آپ اس مبارک مہینے میں لوٹ لیں۔ اس ماہ مبارک میں کسی مستحق کو جوتا پہنا دینا بھی اس قدر ثواب ہے کہ آپ دیکھیں روایت، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو جوتے میسر نہ ہوں اس کو جوتے پہنانے والے کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نور کا براق عطا فرمائے گا۔ نوری براق، یہ براق کیا ہے؟ ایک سواری کا نام ہے، نور کی سواری۔ اللہ تعالیٰ نوری براق اسے عطا کرے گا، وہ شخص اس پر سوار ہو کر پل صراط سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ براق پہ سوار ہو کر کے پل صراط پار کریں تو اس مبارک مہینے میں میرے پیارے اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو کسی مستحق کو جوتے پہناؤ، ہے نا، کسی کو کپڑے پہناؤ، روزے داروں کو افطار کا اہتمام کرو، اور سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے اعزاء اقربا میں دیکھو، اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے بھائیوں میں، اپنی بہنوں میں، ہے نا، ان سبوں میں اگر کوئی واقعی مستحق ہے تو پہلے ان کی خدمت کرو۔ حضرت سیدنا عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک حج دوسرے حج تک، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، مطلب یعنی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس گناہ سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو یہ لفظ آیا ہے گناہ کا کفارہ بنتے ہیں، یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس معاف ہونے سے مراد یہ ہے گناہ صغیرہ اس کے معاف ہوتے ہیں، ہے نا۔ گناہ کبیرہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو یہ گناہ صغیرہ مراد، چھوٹے گناہ۔ تمام گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں جبکہ وہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ اگر گناہ کبیرہ سے وہ بچتا ہے تو گناہ صغیرہ اس کے جو ہے ان سب معاملات میں اس کے جو ہے معاف ہو جائیں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لاتا تو آپ ارشاد فرماتے، اس مہینہ کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ یعنی رمضان شریف کا استقبال فرماتے، آپ خوش آمدید کہتے کہ اس مبارک مہینے کی آمد نے ہمیں پاک کرنے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام۔ رات کے قیام سے کیا مراد ہے؟ نماز تراویح۔ حافظ صاحب قبلہ قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے ہیں اور آپ سماعت کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ دن میں آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اور رات میں نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت بھی سماعت کرتے ہیں۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام۔ اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس مہینے میں دل کھول کے خرچ کرو، اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو، اعزاء اقربا پہ خرچ کرو، دینی کاموں میں خرچ کرو۔ مدارس اسلامیہ کے تعلق سے اگر کوئی آئے تو مدارس اسلامیہ میں امداد کرو، مساجد میں دو، ہے نا،
تو یہ خرچ کرنا کیا ہے؟ جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم نے پڑھا، مولا کریم میرا پڑھنا بولنا تمام بھائیوں کا سننا تو قبول فرما۔ یا اللہ حدیث پاک کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ جن جن احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا، سب کے جائز تمناؤں کو تو پوری فرما، سب کے جائز آرزوؤں کو تو پوری فرما۔ یا اللہ جن جن بھائیوں نے مسجدوں میں مدرسوں میں امداد کیا ہے، غربا و مساکین کی امداد کیا ہے، حفاظ کرام علماء کرام اور مسجد کے مؤذنین کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ وغیرہ پیش کیا ہے، مولا سب کے نذرانے محبت کو تو قبول فرما۔ یا اللہ جن جن بھائیوں نے افطار کا اہتمام کیا مولا، سب کے نذرانے محبت کو تو قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو پریشان حال ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، مولا کریم اگر ان کے پاس ہوتا تو وہ بھی دین کے کاموں میں خرچ کرتے مولا، ان غریبوں کی بھی تو امداد فرما۔ یا اللہ انہیں بھی روزی میں خوب برکتیں عطا فرما، تاکہ وہ بھی دین کے کاموں میں خرچ کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ مولا کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جتنے بھی احباب نماز فجر میں حاضر ہیں مولا، نماز فجر کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ نماز کی ادائیگی میں سستی و کاہلی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما، پابندی وقت کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ذکر و اذکار اوراد و وظائف ہم سب کی زبانوں پہ ہمیشہ اس مبارک مہینے میں جاری رکھنے کی سعادت نصیب فرما۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ سنن و مستحبات عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنن و مستحبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی الفت و محبت ہم سب کے سینوں میں عطا فرما۔ یا اللہ جب دنیا سے ہم سب اٹھائے جائیں تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ